نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الله سميع بصير صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، آیا کہ یہ جملہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں فقہائے کرام کی زبانی وہ کیا ارشادات فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر چیز اللہ عز و جل پر عیاں ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، ہر چیز کو سنتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالی کی ان صفات کو بیان کرنے کے لیے حاضر اور لفظ ناظر کے استعمال کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ آپ اللہ کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام مبارک ہے، اسماء مبارک ہے، ان اسماء میں سے بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان لفظوں کے عربی لغت میں جو معانی بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ عز و جل کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے تو پھر رب تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرنا نامناسب ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں لفظ حاضر اور لفظ ناظر اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا ہے یہ سختی کے ساتھ منع ہے۔ رب کے لیے نہ لفظ حاضر استعمال کر سکتے ہیں اور رب کے لیے نہ آپ لفظ ناظر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی ان صفات کو بیان کرنے کے لیے حاضر ناظر کے بجائے شہید اور بصیر کہا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل نے خود فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں حاضر و ناظر کے جو معنی لغت کے اندر ہیں ان معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان الفاظ کا بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حاضر کے معنی عربی لغت کی مشہور کتاب مختار الصحاح وغیرہ کے اندر ہے۔ حاضر کا جو معنی مختار الصحاح لغت کی کتاب کے اندر، اسی طرح عام جو ابتدائی بچے ہوتے ہیں ان کے پاس المنجد نام کی جو کتاب لغت کی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حاضر کا معنی ہے نزدیکی، صحن۔ تو یہ لفظ اللہ عز و جل کی ذات کے لیے بولنا یہ بالکل درست نہیں ہے، حتیٰ کہ حاضر کا معنی کھلم کھلا، بے حجاب، آنکھوں کے سامنے، تو اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں بے حجاب کا لفظ استعمال کرنا یا اللہ عز و جل کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس کا معنی صحن ہو، جس کا معنی نزدیکی ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور ناظر کے معنی، یہ تو حاضر کا معنی تھا، ناظر کا معنی مختار الصحاح وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے آنکھ کے ڈھیلے کے سیاہی، اور نظر کا معنی ہوتا ہے کسی معاملے کے اندر غور و فکر کرنا، کسی چیز کا اندازہ کرنا، اور آنکھ سے کسی چیز میں تأمل کرنا، یہ موجود ہے۔ ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی کے اعتبار کو اگر دیکھا جائے اللہ عز و جل کی ذات کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اسماء حسنہ کے اندر حاضر و ناظر بطور اسم یا صفت شامل بھی نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، نہ ہی صحابہ کرام اور ائمہ تابعین نے اللہ کی ذات کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ فتاوی فیض الرسول کے اندر ہے
اگر حاضر اور ناظر کا معنی شہید اور بصیر کے ساتھ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر موجود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے، تو یہ عقیدہ حق ہے، مگر اس عقیدے کی تعبیر لفظ حاضر اور ناظر سے کرنا، یعنی اللہ کے بارے میں حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی کوئی شخص اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولے تو کفر ہوگا، کفر ہوگا۔ آج تو کہا جاتا ہے نا اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ اسی طرح مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں، آپ لکھتے ہیں اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنے والا گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل کی ذات کے لیے آپ حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ شریعت نے جن اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا ہے انہی اسماء تک محدود رہنا چاہیے، اپنی جانب سے ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ لہٰذا اس ساری بات کا، اس سارے لب لباب کا، ان تمام حوالہ جات کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ آپ حاضر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ناظر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ حاضر اور ناظر یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نہیں ہے۔